اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله اور اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی چیز میں شریک نہ کرو وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو وبذی القربى اور قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ والیتامی یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ والجار ذی القربى اور پڑوسی جو قریبی ہو رشتہ دار ہو والجار الجنب اور وہ پڑوسی جو دور کا ہو والصاحب بالجنب اور جو ساتھی ہو پہلو میں وابن السبیل اور راستے کے مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لا یحب پسند نہیں فرماتے من کان مختالا فخورا جو مغرور متکبر ہو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کے مابین میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی معاملہ بگڑ جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے قرآن نے ایک اصول بتلایا کہ دو افراد کی مصالحتی کمیٹی بنائیں اور پھر ان کو بھیج دیں تو وہ جو بھی فیصلہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علیم بذات الصدور ہے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر وہ دونوں اس ارادے سے چلیں کہ ہم نے اس معاملے کو سلجھانا ہے الجھانا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے. رسول اللہ مبارک کے ارشاد گرامی ہے قلوب الناس بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء انسانیت کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے ما یلیق بشانہ یقلبها کیف یشاء جیسے چاہے پروردگار عالم پلٹ دیتے ہیں. قلب کو کہتے اس لیے قلب ہے. وما القلب الا انہ یتقلب قلب ہے اس لیے اس قلب کہ وہ پلٹتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی کچھ. پلٹانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اور انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. یہ انسانیت ہے. اپنی غلطی پر ڈٹنا یہ شیطان کا کام ہے. میں انا سرکشی غرور تکبر یہ شیطان کا کام ہے. بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ عجیب جملہ کہتے ہیں اس کو انسان مت سمجھ ہو سرکشی جس میں ظفر خاک ساری کے لیے ہے خاک سے انسان بنا. جس میں خاک ساری نہیں ہے عاجزی نہیں ہے تواضع نہیں ہے وہ شیطان ہے. میں پروردگار عالم نے یہی فلما ذاق الشجرہ
بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. منع نہیں کیا تھا تمہیں جب آدم اور حوا علیہم السلام نے اس دنیا میں گندم کے پودے ہیں اور جنت میں درخت ہوں گے، شجر کا ذکر ہے، عین ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اور وہ کھایا نہیں تھا کہ کھا کے اور ڈکارے مار رہے تھے، ذاق الشجرہ، صرف چکھا، اور یکدم وہ جو حجابات تھے وہ ختم ہو گئے، تو جنت کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو رب العالمین نے فرمایا میں نے روکا نہیں تھا تمہیں، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آج کا انسان ہوتا تو وہ کیا کہتا، شیطان میرے اوپر مسلط ہے، اس نے جو قسمیں کھائی تھی اس سے پوچھو نا ذرا، اس نے کیوں قسمیں کھائی تھی مجھے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تاکید در تاکید بدبخت نے قسمیں کھائی تھی آدم اور حوا کو علیہم السلام کو کہ اگر یہ جو درخت ہے علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، ایسا چیز نہ بتا دوں وہ کھا جاؤ گے تو بس وارن یارے ہیں، قسمیں کھائی. تو آج کے انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ پروردگار اس سے پوچھو نا، اس نے ہمیں قسمیں کھا کھا کے ہمیں پھسلایا اور ہمیں دھوکہ دیا، ورنہ ہم تو یہ کام نہ کرتے. لیکن آدم علیہ السلام تھے، تو آدم علیہ السلام نے کیا عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف جرم، اعتراف غلطی، یہ غلطی ہے. حالانکہ یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہی واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے تو عالم ارواح میں پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ فرمایا ذرا پوچھیں کہ یہ آپ کا بیٹا کیوں پریشان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، میں آپ کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ فرمایا میں تیرا ابا ہوں. آدم علیہ السلام انہوں نے کہا اچھا یہ سارے مسائل آپ کی وجہ سے، اچھے بھلے ہم جنت میں رہ رہے تھے، کھا پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، بنی اسرائیل جیسی قوم سے میرا واسطہ ہے، بدبختوں کو کچھ کہتا ہوں کرتے کچھ ہیں، کیا ضرورت تھی، اتنی بڑی جنت تھی، ساری چیزیں کھاتے، ایک درخت کے قریب نہ جاتے آپ. فرمایا بیٹے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کوئی درخت کے قریب گیا تھا، پھر میں نے کھایا تھا، پھر ہم دنیا میں آئے؟ فرمایا تورات میں لکھا ہوا، میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. فرمایا اچھا بیٹا یہ بتائیے یہ تورات کب لکھی گئی تھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام. فرمایا پر ابا جان یہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی تھی. فرمایا جو میرے بارے میں لکھا جا چکا تھا تو میں اس کے مطابق نہ کرتا اور کیا کرتا میں. فحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے جواب نہ بنا پھر. لیکن جب پروردگار عالم نے پوچھا تو رب العالمین کے سامنے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی کا اعتراف یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. آج ہمارے ہاں تو کامیاب انسان وہ جو اپنی غلطی پر ڈٹ جائے اور پھر اس کے لیے دلائل پیش کرے کہ چونکہ چنانچہ لہذا یعنی آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا، مانے گا نہیں کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے. اور یہ انسانیت نہیں ہے، یہ آدمیت نہیں ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایاز ہے، بڑا مقام حاصل کیا، پانڈی تھا. اب جب مقام ملا تو مقام جب ملتا ہے تو دوسروں کو چڑبی ہوتی ہے، جلنے لگے. انہوں نے کہا کل کا پانڈی اور آج کیا ہے، اتنا مقام مل گیا اس کو. تو بادشاہ تک بات پہنچی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا. انہوں نے کہا ان کا امتحان لیتے، سب کو کمروں میں بند کر دیں الگ الگ، اور ایک جو قیمتی ہیرا ہے بادشاہی کے اندر
وہ ہیرا سامنے رکھو اور ایک ایک وزیر کو نکالو اور کہو اس کو توڑ دو. ملازم نے یہی کیا, ایک ایک کو نکالو اور کہا جی یہ ایک ہیرا ہے, اس کو توڑنا ہے. وہاں پر پتھر بھی پڑا ہوا ہے اور ہتھوڑا بھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا دماغ خراب ہے, یہی تو ہیرا ہے ہماری بادشاہت میں. اچھا جی تجھے تشریف لے جاؤ. دوسرے کو نکالا, تیسرے کو نکالا, سب کو نکالنے کے بعد آخر میں نکالا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ایاز کو. ایاز آیا, انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو. انہوں نے یہ لیا چور چور کر دی. اب جب چور چور کیا, اب سب کو کہا نکالے باہر. اب جب سب باہر انہوں نے کہا کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا ایاز نے توڑا. انہوں نے کہا پانڈی تھا نا, اس کو کیا پتا تھا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے, بیڑا غرق کر دیا. ایاز نے سب سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیوں نہیں توڑا؟ انہوں نے کہا جی بس ہم نے کہا شاید پتہ نہیں بادشاہ نے کس عالم میں یہ بات کی ہوگی, کہیں غصے میں آ گئے ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے تو ہم نے اس لیے نہیں توڑا. ایاز سے کہا ایاز کیا کیا؟ ان کا بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی. کیا کہا؟ یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ خود ہی توڑوا اور خود پوچھ رہے کہ کیا کیا. ادب یہ ہے, ادب یہ ہے. اور جب دوسروں نے کہا کہ یہ کیا کیا, انہوں نے کہا بادشاہ کے حکم پر ایسے ہزاروں موتیاں قربان. بادشاہ کا حکم اس موتی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ان کو جواب یہ دیا, لیکن بادشاہ نے جب پوچھا کہ کیوں کیا, کیا کہا؟ غلطی ہو گئی. غلطی کا اعتراف, غلطی کا اعتراف, معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, سوری, کوئی ایسی بات نہیں. باوجود اس کے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ بڑا پن ہے. اور اگر وقتی طور پر تو کہے گا میں نے دیکھا کیسے, لیکن خدا کی قسم اس کا ضمیر اس کو تنگ کرے گا, رات کو سونے نہیں دے گا کہ غلطی آپ کی تھی اور اس نے آپ سے سوری کی ہے. یہ اس وقت تو وہ کیا کرے گا, یوں جائے گا دیکھا میں کی. لیکن جب رات کو یہ تنہائی میں بستر پر لیٹے گا نا, تو اس کا ضمیر کیا کرے گا؟ اگر ایمان ہے تو اس کو تنگ کرے گا. تو غلطی کا اعتراف کر لیں. جوڑا میاں بیوی ہے, بیوی سے غلطی ہو گئی, اعتراف ہے. خاوند سے ہو گئی ہیں غلطیاں تو اس کا اعتراف کر لیں, تو اس سے معاملات سدھر جاتے ہیں. اور اگر ہر ایک جو ہے وہ کہے اگر آپ کلو ہیں تو میں 1.5 ہوں, ہو گیا اچھا اگر آپ 1.5 تو میں 2 کلو ہوں, تو پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. بہرحال رب العالمین نے آگے اپنا حق بیان کیا, فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اب کیا کرو؟ ان مسائل میں الجھ کر رب کو نہ بھول جانا. عبادت اللہ کی کرو. عبادت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تقدیم ما حقہ التاخیر. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی کی نہیں. عبادت کا معنی قاضی بیضاوی کرتے ہیں هو اقصى غایت التذلل. العبادہ ما معنی العبادہ؟ هو اقصى غایت التذلل, انتہا درجے کی عاجزی. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اللہ کے سامنے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے, نماز میں کھڑے ہوں تو پتہ چلے یہ عبادت کر رہا ہے. پتہ چلے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے, تو غلام آقا کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے, ہاں, غلام یوں کھڑا ہوتا ہے. غلامی نظر آئے کہ یہ غلام کھڑا ہے اپنے آقا وحدہ لا شریک کے سامنے, اس احکم الحاکمین کے سامنے. یہ نہیں کہ کیا ہے اس انداز سے کھڑا ہے کہ جیسے کوئی ابھی لڑنے کے لیے بس یہ آگے. نہیں نہیں, یہ نماز ہے, یہ نماز نہیں ہے. ہماری صورتحال یہی ہوتی ہے, ہم کبھی نماز میں
ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بسکٹ خراب نہ ہو جائے، استری خراب نہ ہو جائے. یہ نماز ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے ایسی عاجزی اگر دیکھنی ہو. رائے ونڈ کے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین کہیں. خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسع کے خلیفہ اجل مولانا نذر الرحمان صاحب، آپ کبھی مستقلاً جا کر دیکھیں، آپ کہیں گے کہ لکڑی کھڑی ہے. ہم تو کیا ہے، کوئی یوں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ بندہ آپ کہیں گے شاید ان میں سے جان بھی نہیں ہے، روح پرواز کر گیا اور کھڑا رہ گیا ہے. عبادت یہ ہے، وہ اقصی غایت التذلل. پھر رکوع اور سجدہ کرے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصور یہ کرے کہ پروردگار تیرے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، رکوع میں جا رہا ہوں، سجدے میں جا رہا ہوں. پھر ان الفاظ پر غور کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور سر کہاں ہے؟ زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے. کہہ رہے میری ناک خاک میں ملا دی، ہاں اس کو مٹی سے رگڑ کر کے ہے سبحان ربی الاعلی، کہ میں جتنا نیچے جا سکتا ہوں پروردگار تو اتنا ہی بلند و بالا ہے. تو یہ ہے عبادت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی. اس میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا. ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی بزرگ درس کے سہیل احمد خان صاحب دنیا سے جا چکے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. الہ العالمین قبر کی منازل کو آسان فرما، اللہ قبر کی منازل کو آسان فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہر قسم کی اللہ بمقتضیٰ انسانیت ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے جتنے بھی درس کے اور دوسرے جاننے والے دوست احباب ہم سب کے اللہ جتنے بھی عزیز اور اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.